بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے تو انہیں بڑی دل جمی اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا پایا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، آپ نے اپنا سکوت اور مرتبہ یعنی گردن جھکا کر مکمل توجہ سے غور و فکر کرنا کہاں سے سیکھا؟ فرمایا، ہمارے پاس ایک بلی تھی، اس سے سیکھا ہے۔ جب وہ شکار کا ارادہ کرتی تو چوہے کے بل کے پاس اس طرح گھاٹ لگا کر بیٹھتی کہ اس کا ایک بال بھی حرکت نہ کرتا۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان سیکھنا چاہے تو جانور اور پرندے سے بھی سیکھ سکتا ہے، جیسے شیر سے بہادری، چیتے سے پھرتی، اونٹ سے استقامت، برداشت، مرغی سے توکل وغیرہ۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی مقصد میں اچھی کامیابی کے لیے یکسوئی یعنی دل جمی اور بھرپور توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ مقصد دنیاوی ہو یا اخروی۔ مثلا جس کتاب کا مطالعہ جتنی یکسوئی سے کیا جاتا ہے اتنا ہی اسے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور کتاب بھی جلدی مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے والا ہر طرح سے بے نیاز ہو کر پوری توجہ سے سبق یاد کرے تو اچھا اور مضبوط حافظ بنے گا۔ تلاوت قرآن کرتے وقت توجہ صرف اور صرف تلاوت پر ہوگی تو کلام الہی پڑھنے میں روحانی سرور اور لطف بھی آئے گا، اور اگر ترجمہ اور تفسیر بھی ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو پیغام قرآن زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب تک تمہارے دل قرآن پاک کی تلاوت پر جمے رہیں تب تک پڑھتے رہو، ورنہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح حمد و نعت سننے کا معاملہ ہے۔ کلاس میں کوئی دینی سبق کو 100% سمجھ جاتا ہے تو کوئی 80% اور کوئی 60% سبق سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ سب ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی فرق کی جہاں اور کئی وجوہات ہیں، وہیں یکسوئی میں کمی پیشی بھی اہم سبب ہے۔ جو طالب علم دوران سبق نہ کسی سے بیکار بات کرتا ہے اور نہ موبائل میں مصروف ہوتا ہے، نہ کلاس روم کے باہر آنے جانے والوں کو دیکھتا ہے، اور نہ اس کا دماغ کلاس روم سے باہر بازار یا گھر پہنچا ہوتا ہے، بلکہ اس کی توجہ صرف اور صرف ٹیچر کی ہی طرف ہی ہوتی ہے، اس کا سبق بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تو دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ اتنی توجہ سے بغیر کسی حرکت کے بیٹھے ہوتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں جو ہلنے سے اڑ جائیں گے۔ اسی طرح دینی بیان سننے والے اسلامی احکام سیکھنے کا معاملہ ہے۔ نماز میں مخلوق سے منہ موڑ کر صرف اور صرف خالق کائنات کی یکسوئی سے عبادت خشوع و خضوع کا مقصد ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مسجد سے مقصود عبادت الہی میں یکسوئی اور خشوع خضوع ہے۔ جس سے کچھ مانگنا چاہیے اپنی ساری توجہ اس کی طرف رکھنا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ دعا کے آداب میں اہم ترین ادب یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام چھوڑ دیا جائے جو دعا مانگنے والے کی توجہ اپنے سوال اور جواب عطا فرمانے والے رب کائنات سے ہٹائے۔ دعا میں جان بوجھ کر ہم قافیہ، وہم و وزن جملے استعمال کرنے سے غالباً اسی لیے روکا گیا ہے کہ اس سے یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، حرکت جاری رہتی ہے۔ اسی طرح اوراد و وظائف میں یکسوئی زیادہ بہتر ہے۔ لکھاری جتنی یکسوئی کے ساتھ کام کرے گا اتنی اس کی تحریر جاندار
اور شاندار ہوگی۔ یوں ہی دنیاوی کاموں میں سے مختلف جاب، کاروبار، ڈرائیونگ، واٹس ایپ وغیرہ بھیجنے، یعنی جس کو بھیجنا ہے اسی کو بھیجنے کے لیے مریض کا آپریشن کرنے، فیکٹری کا نظام چلانے اور سیکیورٹی وغیرہ میں یکسوئی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح غور و فکر کر کے آپ بھی کئی مثالیں جمع کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب کام اچھا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ یکسوئی نہ ہونے کے نقصانات: اگر کوئی بھی کام یکسوئی کی بجائے بے توجہی سے کیا جائے اس میں کامیابی کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے اور معیار بھی گر سکتا ہے، بلکہ یکسوئی میڈیکل، سرجیکل، ڈرائیونگ، خطرناک اور جان لیوا کیمیکل سنبھالنے، الیکٹرک یا گیس وائرنگ جیسے کاموں میں کوتاہی سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یکسوئی کیسے حاصل کریں؟ اس کے لیے ہر اس چیز سے پرہیز کیا جائے جو یکسوئی میں رکاوٹ بنے، جیسے بھوک پیاس، ٹینشن، فضول گفتگو، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا، اپنے کام چھوڑ کر دوسروں کے کام میں مداخلت کرنا، ایک کام کرنے کے وقت میں دوسرے کام میں لگ جانا، الگ الگ نوعیت کے کام ایک ساتھ کرنا، بار بار موبائل پر میسج واٹس ایپ چیک کرنا اور بار بار فیس بک یا نیوز کھول لینا، دفتر میں بیٹھ کر فون پر گھر کے مسائل حل کرنا، وقفہ کیے بغیر مسلسل کام کیے جانا، کام کے دوران غیر ضروری ملاقاتیں کرنا، غیر ضروری مصروفیات نہ چھوڑنا وغیرہ۔ یہ ہدایت دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کے لیے بھی ہو۔ ان باتوں کو آزما کر دیکھیے، آپ کے کام اور معیار گھنٹوں کے حساب سے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔